السلام علیکم. مہمان خصوصی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان قدر ریاض. پاکستان میں آج کل ہر تیسرا شخص ہیپاٹائٹس یعنی یرقان کا شکار ہے. اس کی کتنی اقسام ہے اور ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اس حوالے سے ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب. آپ گیسٹرونٹولوجسٹ ہیں، ہیپاٹالوجسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ویلکم ٹو آور پروگرام سر. سر ہیپاٹائٹس ہے کیا اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش کو کہا جاتا ہے، اور جگر کی سوزش کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اگر کسی بھی طریقے سے اگر جگر کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور جگر کی سوزش کر رہی ہیں تو اس کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. جہاں تک اقسام کا تعلق ہے تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں مختلف جس طریقے سے سوزش ہوتی ہے، جس طریقے سے جگر کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے، ہم ان طریقوں کی بیس پہ اس کی اقسام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں یہاں پہ وائرسز ایسے ہیں جو ہیپاٹائٹس کرواتے ہیں، جیسے ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے، ای ہے، ہیپاٹائٹس ڈی بھی ہے، اور کچھ ادویات ہیں جو ہیپاٹائٹس کروا سکتی ہیں. کچھ اور بھی عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہیپاٹائٹس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو وجوہات تو اس کی بہت ساری ہیں. ہمارے پاکستان میں جو سب سے کامن وجہ ہے وہ وائرسز ہیں، جن میں ہیپاٹائٹس اے، ای، بی اور سی بہت کامن ہے. مگر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کا تعلق ناقص غذا یا گندے پانی سے ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کسی حد تک اس میں حقیقت موجود بھی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری وجوہات تو نہیں ہیں پانی اور غذا والی. ہیپاٹائٹس اے اور ای پانی اور غذا، گندی غذا گندے پانی سے پھیل سکتا ہے، اور اس کی وجہ میں یہ چیزیں بالکل موجود ہیں. لیکن ہیپاٹائٹس بی، سی اور ہیپاٹائٹس ڈی کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا. وہ نہ غذا سے پھیلتے ہیں نہ وہ گندے پانی سے پھیلتے ہیں، بلکہ ان کے پھیلاؤ کا طریقہ کچھ اور ہے، جس میں غلیظ قسم کے آلات جراحی ہیں. کوئی ڈینٹسٹری کا آپ نے پروسیجر کروایا ہے اور وہ اگر اس کے آلات صاف نہیں تھے تو ہو سکتا ہے. حجام کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہاں کے آلات اگر صحیح طریقے سے اس طرح نہیں استعمال ہو رہا ہے یا بلیڈ بار بار یوز کر رہے ہیں تو وہ پھیل سکتا ہے. تو اس کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے. لیکن ہیپاٹائٹس اے اور ای جی بالکل یہ غذا اور پانی سے پھیلتا ہے. سر اگر ہم ہیپاٹائٹس کی بات کریں تو پاکستان میں اس کی کون سی قسم ہے جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے؟ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کی تقریباً وہ ساری وجوہات پائی جاتی ہیں جو وائرسز سے پھیلتی ہیں، جس کے اندر پیلے یرقان کے اندر ہیپاٹائٹس اے بہت زیادہ ہے یہاں پہ، اور کالے یرقان کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر ہیپاٹائٹس سی سب سے کامن وجہ ہے. تو ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس سی ہمارے پاس سب سے زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. سر یہ جو کالا یرقان ہے یہ ہیپاٹائٹس کی کون سی قسم ہے؟ کالا یرقان بیسیکلی ہیپاٹائٹس سی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مریض اگر بر وقت اس کی تشخیص نہ ہو، بر وقت علاج نہ ہو تو اس کا مرض آگے بڑھتے بڑھتے کرونک ڈیزیز بن جاتا ہے، جو کہ بعد میں جگر کو خاصا نقصان پہنچاتا ہے، پورے جسم پہ اس کے عوامل آنے شروع ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی کینسر اور ڈیتھ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے وہ. اس لیے اس کو کالا یرقان کہا جاتا ہے. سر جیسے کہ ہم یرقان کے بارے میں بات کریں تو اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یرقان کی بہت ساری اقسام ہیں، تو اس میں کچھ اقسام تو ایسی ہیں کہ جو شروع سے ہی علامات اس طرح کی دیتی ہیں جس سے ہم ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں، کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور وہ یرقان پکڑا جاتا ہے. جیسے کہ ہیپاٹائٹس اے اور ای کی اگر بات کریں تو عموماً یہ والا یرقان اپنی بڑی واضح علامات کے ساتھ آتا ہے. پیلا پان آ جاتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے مریض، اور اس کے علاوہ منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارے ٹیسٹ کیے جائیں، اور اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہیپاٹائٹس اے ہے یا ای ہے. مسئلہ وہاں آتا ہے جب کسی کو ہیپاٹائٹس سی یا بی ہو، تو اس کی کوئی علامات کوئی ایسی نہیں لکھی ہوئی کہ جو بڑی واضح قسم کے آئیں. عین ممکن ہے ایک شخص کے اندر 5 سال، 10 سال، 15 سال ہیپاٹائٹس بی اور سی رہے لیکن وہ اس کو کچھ بھی نہ کہے، کوئی علامات نہ ہوں، بالکل وہ اپنے روزمرہ کے کام بالکل ٹھیک سے کرتا رہے اور اس کو بالکل کوئی علامات واضح نہ ہوں. عموماً یہ جو ٹیسٹ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی کا یرقان ہے یہ عموماً صرف ٹیسٹوں میں پکڑا جاتا ہے. اگر ایک شخص اپنے روٹین کے ٹیسٹ کروا رہا ہے یا اس نے ویسے ہی کبھی ٹیسٹ کروا لیے، آپریشن سے پہلے ٹیسٹ کروائے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے ٹیسٹ کروائے ہیں، کچھ لوگ باہر جانے کے لیے ٹیسٹ کرواتے ہیں، کنٹری سے باہر جانے کے لیے، تو اس میں بھی یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے، ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ ہر سال ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ اگر وہ آپ کے اندر موجود ہے تو اس کا بر وقت علاج کیا جا سکے.
اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو آگے چل کر جو پیچیدگیاں آتی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہر سال اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، تو اس کی ایج لمٹ کیا ہے؟ کون سی ایج سے ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کروانا شروع کر دینا چاہیے؟ اصل میں اگر تو والدین کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے پھر تو چھوٹی عمر سے ہی آپ کو نیو بورن کا بھی ٹیسٹ کروانا پڑے گا کہ اس کے اندر ہیپاٹائٹس بی یا سی کی کوئی مطلب کہ جراثیم وغیرہ موجود تو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے والدین کو ہیپاٹائٹس سی یا بی نہیں ہے اور آپ بڑے ہو رہے ہیں تو آپ جو ہی ایڈلٹ ہوڈ میں آئیں، خاص طور پر جب ریزرز یوز کرنا شروع کریں یا آپ کی یوزلی حجام کے پاس آنا جانا اور بلیڈ کا جو استعمال ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، یا آج کل آپ کا دیکھ لیں کہ بیوٹی پارلرز پہ پیڈیکیور اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو جو پینیٹریشن والی چیزیں ہیں جو جسم کو کاٹ سکتی ہیں، کاٹ رہی ہیں، بلڈ کے ساتھ ریلیشن ہے، کہیں سے اوزنگ ہو سکتی ہے بلڈ کی، اگر ایسا کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ اور اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، یوزلی ایڈلٹ ہوڈ ہم کہتے ہیں اس کو، 14 سال 12 سال کے بعد آپ نے ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کروانا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اینولی کرواتے رہیں گے ہر سال تو آپ کے بچنے کے چانسز ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، اگر ہم اس پہ نظر نہیں رکھیں گے تو الٹیمیٹلی ہمیں تب جا کے پتہ چلے گا جب یہ بہت زیادہ نقصان کر چکا ہوگا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر سال اس کا ٹیسٹ ضرور کروایا جائے۔ ٹیسٹ کروانے کی کاسٹ کیا آتی ہے؟ ہر سال اگر ٹیسٹ کروایا جائے ہیپاٹائٹس بی اور سی کا، اسے ہم انیشیل اور ابتدائی ٹیسٹ کہتے ہیں، تقریباً 1000 کے اندر یہ دونوں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر ہیپاٹائٹس بی یا سی ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی شک مل رہا ہو تو پھر آپ نے مزید ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں جن کی کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اس کی فیسلٹی موجود ہے کہ آپ اگر جاتے ہیں تو آپ کا روٹینلی ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تاکہ اگر وہ موجود ہے تو بر وقت اس کا علاج کیا جا سکے۔ سر، ہم نے سنا تھا کہ کالے یرقان کو خاموش قاتل بھی کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کالے یرقان کو بالکل خاموش قاتل کہا جاتا ہے، اور اس کو خاموش قاتل کہنے کی ایک بڑی اہم وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کالا یرقان یعنی کہ ہیپاٹائٹس سی کوئی علامات تو دیتا نہیں ہے، اور جب تک اس کی علامات آنی شروع ہوتی ہیں تب تک یہ کافی حد تک جگر کا اور جسم کے مختلف اعضاء کا یوں سمجھ لیں کہ بیڑا غرق کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا ہے اور انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر کچھ چل رہا ہے۔ الٹیمیٹلی آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، آپ کافی حد تک اپنی صحت کو آلریڈی خراب کر چکے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو مریض ہمارے پاس اس کنڈیشن میں آتا ہے کہ اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے اور ودن فیو منتھس یعنی کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی سکریننگ اور اس کو چیک کرنا اینولی یا سال بعد جو میں نے کہا، اسی لیے ضروری ہے کہ یہ کہیں آپ کے لیے خاموش قاتل بن کر نہ آئے۔ ہم لوگ ہیپاٹائٹس کی اقسام اور وجوہات کے حوالے سے تو بات کر چکے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اس کا علاج آج سے چند سال پہلے تک بہت مشکل تھا۔ کچھ انجیکشن سے، کچھ ٹیکے تھے جن کے ساتھ ایک تو علاج پوری طرح ممکن نہیں ہو پاتا تھا، مطلب کہ اگر 100 لوگ علاج کروا رہے ہیں تو 60-70 سے زیادہ ٹھیک نہیں ہوتے تھے لوگ۔ اب یہ ٹیبلٹ کی فارم میں آ گیا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے، سائیڈ ایفیکٹس بھی کم ہیں، علاج بھی 3 سے 6 ماہ کا ہے، اور اس میں بار بار لمبے چوڑے کو ٹیسٹ بھی نہیں کروانے پڑتے، کاسٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہر حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں جو امپرومنٹ آئی ہے تو ہیپاٹائٹس سی کا علاج نہایت آسان، سستا اور بہترین چل رہا ہے، جس میں 90% سے زیادہ لوگ پہلی دفعہ میں ہی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ سر، دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کل ہر گلی محلے میں ہیپاٹائٹس کے علاج کے دعوے دار ملتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہیپاٹائٹس کا علاج اگر تو کوئی مستند طبیب کر رہا ہے، مستند ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کروا سکتے ہیں، لیکن جس طرح کے دعوے عموماً ہر گلی محلے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، بورڈز پہ لگا ہوا ہے جی 100% شرطیہ علاج ہے، یہ کریں وہ نہ کریں، میری ایک ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے کہ آپ لوگ ہمیشہ اپنے مستند طبیب کے پاس جائیں، مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے جہاں بہت سارے مریض دیکھے ہیں نا ہیپاٹائٹس سی کے اور کالے یرقان کے، اس میں سب سے زیادہ افسوس ان پیشنٹس پہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس اپنا کیس سارا بگاڑ کے آئے ہوتے ہیں۔ ایک گولڈن پیریڈ ہوتا ہے ایک کسی بھی بیماری کے اندر، وہ گولڈن پیریڈ کے دوران اگر آپ بیماری کو پکڑ لیں تو علاج نہایت آسان اور بہت بہترین ہو سکتا ہے۔ تو لوگ عموماً وہ گولڈن پیریڈ ضائع کر کے آتے ہیں۔
دم کرواتے رہتے ہیں، کہیں گلی محلے میں عجیب سے کوئی پھکی کھا لی، کوئی پودے کھاتے رہے، جڑی بوٹی، ٹھیک ہے جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن جو اس کا مستند علاج ہے ایٹ لیسٹ وہ تو سٹارٹ سے شروع کر دیں تاکہ آپ کے لیے اور گھر والوں کے لیے بوجھ نہ بنے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، جو لوگ جتنی اگلی سٹیج پہ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے اتنے ہی مسائل زیادہ ہیں۔ جو علاج پہلے شروع میں 10,000 میں یا 5,000 میں ہو سکتا ہے، جب وہ پیچیدگیوں کے ساتھ مریض آتا ہے تو یقین مانے 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ میں بھی ان کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی، اور ہم نے گھر بکتے بھی دیکھے ہیں لوگوں کے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی بیواؤں کے لیے بعد میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ لہٰذا تھوڑا سا عقل کے ناخن لیں اور مریض کو جلد از جلد اپنے قریبی کسی اچھے ہاسپٹل میں مستند ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کے جائیں تاکہ وہ ٹیسٹ کروا کے دیکھے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ آج کل تو سب کچھ ٹیسٹوں میں کلیئر کٹ آ جاتا ہے، اور فوراً علاج کروائیں اور اللہ اور خیر سے اللہ بہترین ہو جاتا ہے علاج اس کا۔ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ہیپاٹائٹس کی جو اقسام غذا سے پھیلنے والی ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا تھا اے اور ای، ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے، اس میں تو یہ ہے کہ آپ اپنی غذا کو صاف ستھرا رکھیں، باہر کی چیزیں کم سے کم کھائیں، گھر کی بھی جو چیزیں وہ فریش کھائیں، اور مطلب کچھ لوگ فریج میں یا باہر کھانا رکھ کے 2 ٹائم 3 10 ٹائم بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچا جائے۔ جو باہر کا کھانا ہے اس کی تو بالکل بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کس طرح کا پانی استعمال ہوا، کس طرح کے صفائی کے معیرز تھے ان کے، تو اب یہ چیزیں تو چیک نہیں کر سکتے آپ، تو ہم لوگ جاتے ہیں ذائقہ دیکھتے ہیں اور بس کھا لیا۔ تو ایک تو غذا سے پھیلنے والا جو وائرس ہے اے اور ای، اس سے بچنے کے لیے آپ کی غذا صاف ستھری ہونی چاہیے، تازہ کھانا کھائیں، اچھا کھانا کھائیں۔ دوسری چیز ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے حوالے سے، وہ کیونکہ غذا سے نہیں پھیلتے، وہ نیڈل سے پھیلتے ہیں، گندی نیڈل ہے، گندی سوئی ہے، کوئی گندے آلات جراحی ہیں، جیسے حجام کی بات کی ہم نے، کوئی گندا بلیڈ بار بار استعمال کر رہا ہے تو اس سے پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیپاٹائٹس بی کے بارے میں خاص طور پہ کہوں گا، تقریباً اس کی بھی علامات ہیپاٹائٹس سی جیسی ہی ہوتی ہیں، شروع میں کچھ نہیں آتا، وہ بھی خاموش قاتل ہے، اور بعد میں جا کے جناب جب اس کی پیچیدگیاں آتی ہیں تو معاملات کافی خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہیپاٹائٹس بی میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ اپنا جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ اپنی صرف اسپاؤس تک ہی آپ محدود رکھیں، تو وہ لوگ کافی بہتر رہتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو وہ دوسرا ویکسینیشن کروائے، اور اس ویکسینیشن سے انشاءاللہ وہ ہیپاٹائٹس بی سے بچ سکتے ہیں۔ ویکسینیشن کوئی مشکل نہیں ہے، 3 انجیکشنز ہیں، ایک ابھی لگے گا، ایک مہینے بعد، اور ایک لگے گا 6 مہینے بعد۔ جہاں تک ہیپاٹائٹس سی کی بات ہے، اس کے بچاؤ کے طریقے میں ہر وہ چیز جو باڈی کو پرک کرتی ہے، کاٹتی ہے، کوئی گندا خون لگوا رہا ہے تو اس کو مطلب بلڈ لگوانے سے پہلے اچھے طریقے سے چیک کر لیا جائے اس میں ہیپاٹائٹس بی تو نہیں ہے، سی تو نہیں ہے، ایڈس تو نہیں ہے۔ حجام کے پاس جا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آج کل کٹس آ رہی ہیں، کو 1500-2000 روپے کی ملتی ہے، اپنی کٹ اپنے پاس رکھیں، وہ ساتھ لے کے جائیں، جناب آپ یہ استعمال کریں، وہ چیز استعمال کر کے کٹ واپس لے آئیں اور اگلی دفعہ دوبارہ لے کر جائیں۔ اسی طرح آپ نے نیڈلز جو ہے وہ ہمیشہ پیک والی کھولیں، ڈسپوزیبل، اور انجیکشن اس سے لگوانا ہے۔ ہمارے یہاں پر کہا یہ جاتا ہے، ہمارے یہاں پر ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلنے کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہمارا شوق ہے ڈرپس لگوانے کا، ٹیکے لگوانے کا۔ یہ جو گلی محلے میں ڈرپ اور ٹیکے کا شوق ہے، یقین کریں انگریز کے پورے ملک کے اندر اتنے ٹیکے اور انجیکشن نہیں ہیں جتنے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم خود اس چیز کو پھیلا رہے ہیں۔ گولیوں پہ آئیں، سادے علاج پہ آئیں گے، پیسے بھی کم لگیں گے، علاج بھی اچھا ہوگا، اور آنے والی بیماریوں سے بھی بچیں گے۔ اگر کوئی شخص ہیپاٹائٹس کا ٹریٹمنٹ ٹائملی نہیں کرواتا تو اس کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ کالے یرقان کا بر وقت علاج نہ کروانے کی وجہ سے جو پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، اس میں آپ کا خون کی الٹی کا آنا، کالے رنگ کے پخانے آنا، انتڑیوں میں سے بلیڈنگ کا ہونا، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو غنودگی آتی ہے، بالکل بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، ایسائٹیز ہو جاتی ہے، اس کو ہم ایسائٹیز کہتے ہیں، اور پیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور سارا پانی کا پانی ہوتا ہے، اور جگر جو ہے وہ سکڑ کے بالکل چھوٹا سا رہ جاتا ہے، اور اس کے اندر بعض اوقات کینسر کا مرض بھی آ سکتا ہے۔ سر اگر کسی پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے، اور اسے کس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے اور کس طرح کی کیئر کرنی چاہیے؟ ہیپاٹائٹس سی کے ڈائگنوز ہونے کے بعد اگر تو پیچیدگیاں نہیں آئیں تو پھر کوئی خاص قسم کا پرہیز نہیں ہے، وہ ہر قسم کی چیز کھا پی سکتے ہیں، اپنے دوستوں میں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہنے سے یہ بالکل نہیں پھیلتا، ساتھ رہنے سے نہیں پھیلتا، ٹچ کرنے سے نہیں پھیلتا، ساتھ کچھ لوگ جو رہنے والے وہ ڈر جاتے ہیں جی کہیں ہمیں نہ ہو جائے، ان چیزوں سے نہیں پھیلتا، بلکہ وہ ذرائع ہیں جو سارے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کھانے پینے کے اندر اس کی کوئی خاص ڈائٹ ایسی نہیں ہے جس کو ہم منع کر دیں کہ یہ نہیں کھانا یا یہ نہیں کھانا،
ہاں اگر پیچیدگیاں آنی شروع ہو گئی ہیں تو بہت زیادہ گوشت ان لوگوں کو منع ہوتا ہے. نمک خاص طور پہ ان لوگوں کا بالکل ہم نے ریسٹرکٹ کرنا ہے, بالکل کم کر دینا ہے, تاکہ اس کے پیٹ کے پانی جو مریض ہے اس کے پیٹ میں پانی نہ پڑ جائے. نمک کا استعمال اگر وہ جاری رکھے گا تو بہت جلدی یہ چانسز ہیں کہ ان کے پیٹ میں پانی بھی آئے گا, غنودگی بھی آئے گی, اور وہ مریض بہت جلد پیچیدگیوں میں کا سفر تو طے کرتے کرتے کینسر یا موت کے قریب جا پہنچے گا. سر ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہی کامن میتھ ہے کہ ہیپاٹائٹس کے مریض کے برتن یوز کرنے سے یا اسے ٹچ کرنے سے ہیپاٹائٹس پھیلتا ہے, تو گھروں میں بہت احتیاط کی جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑا کلیئر کٹ میسیج ہے, بہت بہت کلیئر کٹ میسیج ہے جناب. ہیپاٹائٹس بی اور سی پاس رہنے سے, ٹچ کرنے سے, ایک دوسرے کے برتن یوز کرنے سے, ایک دوسرے کا ٹاول یوز کرنے سے نہیں پھیلتا, ایک دوسرے کا صابن یا سوپ یوز کرنے سے نہیں پھیلتا. یہ پھیلتا ہے تو ایک دوسرے کا بلیڈ یوز کرنے سے. ہاں جو چیزیں کاٹنے والی ہیں وہ الگ رکھ لیں, سوئی الگ رکھ لے وہ مریض, اپنی کینچی اپنی الگ رکھ لے, آپ یوں سمجھیں نائف یا چھری جو ہے وہ اپنا الگ رکھ لیں. بالکل نیل کٹر بھی وہ اپنا الگ سے یوز کریں. یہ احتیاطیں تو ہیں, لیکن آپ اس مریض کو بالکل ڈیگریڈ نہ کریں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے. ان چیزوں سے جب پھیلتا نہیں ہے تو آپ مریض کو بلکہ سپورٹ کریں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, تاکہ آپ کا جلد از جلد علاج ہو اور اچھا رزلٹ آئے. سر آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. مہمان خصوصی کے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب, جن سے ہم نے ہیپاٹائٹس کے بارے میں, اس کی اقسام کے بارے میں اور وجوہات کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کی. مہمان خصوصی کے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان قدر ریاض کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.